السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمدی رشتہ سینٹر پاکستان میں تمام بھائیوں کو خوش آمدید۔ تو محترم پیارے بھائیوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ محمدی رشتہ سینٹر پاکستان چینل پر مختلف علماء کرام کے نکاح کے متعلق پروگرام اپلوڈ کیے جاتے ہیں۔ تو آج انشاءاللہ تعالی ہمارے قاری مجاہد الحق صاحب سے چند ہم سوالات کریں گے جو نکاح کے متعلق ہے۔ تو قاری صاحب، پہلا سوال یہ ہے کہ آج کل دیکھا گیا ہے کہ لوگ نکاح میں تاخیر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ سب سے پہلے جی ہم اپنے لیے کوئی سیٹ اپ بنائیں، بھئی اچھے معاشی ہمارا نظام ہو جائے، لڑکا اپنے پاؤں پر کھڑا ہو، پھر ہم نکاح کریں گے۔ تو کیا اسلام کے اندر یہ ضروری ہے کہ پہلے بندہ معاشی طور پر بہت زیادہ مضبوط اور پھر وہ نکاح کرے؟ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ 17واں پارہ سورہ نور آپ کھول کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ وَأَنكِحُوا الْأَيَامَ مِنكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيَهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں نکاح کا بہت بہترین فائدہ بیان کیا کہ تم جو تمہارے کنوارے ہیں، بچے ان کے نکاح کرو، اگر وہ ان یکونوا فقراء، اگر وہ کم مال والے ہیں، فقیر ہیں، یغنیہم اللہ، اللہ ان کو غنی کر دے گا۔ یعنی فائدہ کیا بیان کیا قرآن کے اندر؟ نکاح تم کرو، اللہ نکاح کی برکت سے تمہیں امیر کر دے گا، تمہیں اللہ تعالیٰ ہر قسم کی آسانی اور مال عطا فرما دے گی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ نکاح سے غربت نہیں آتی، غربت زنا سے آتی ہے، زنا فنا ہے۔ آج ملک پاکستان میں زنا عام ہے، نکاح کی اندر بڑی رکاوٹیں ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھ لو، اللہ کا قرآن ہے، سورہ نور ہے، نکاح کرو۔ اگر تم غریب ہو تو اللہ تمہیں نکاح کی دولت سے، برکت سے اللہ تمہیں غنی کر دے گا۔ اب اس قرآن پاک کی میں تفسیر حدیث پاک سے آپ کو اس طرح سناتا ہوں کہ مسند احمد کے اندر ایک واقعہ ہے، حدیث پاک ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے عظیم صحابی حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی ایک دن آپ نے فرمایا کہ اے پیارا جلیبیب، الا تزوج یا جلیبیب، اے جلیبیب نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا اللہ کے نبی جی میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں کیا، میرے پاس کچھ نہیں ہے نکاح کرنے کے لیے، گھر بار کچھ بھی نہیں ہے، مجھے کون رشتہ دے گا؟ تو آپ نے فرمایا جاؤ فلاں ہمارے انصاری صحابی کو جا کے پیغام دو کہ ہمارا آپ کی اپنی بیٹی کا ہمارے ساتھ نکاح کر۔ اللہ کے نبی کے پیغام کو لے کر حضرت جلیبیب اس صحابی کے گھر میں گئے۔ تو گھر میں جب میاں بیوی کو جا کے اس بات کا پتہ چلا، صحابی نے جا کے بتایا، تو آپس میں مشورہ کرنے لگے۔ تو وہاں خاتون کی طرف سے شاید یہ باتیں ہونے لگیں کہ یہ تو غریب ہے، یہ ایسا ہے ویسا ہے۔ تو وہاں جس لڑکی کا نکاح کا پیغام لے کر وہ صحابی گیا تھا، اس لڑکی کی طرف سے آواز آئی کہ اتریدین ان تردوا علی رسول اللہ امرہ، اے میرے ماں باپ، کیا اس کی غربت کو، اس کی مفلسی کو دیکھ کر تو میرا نکاح یا اللہ کے نبی کے فرمان کو ٹھکرانا چاہتے ہو؟ ادفعونی فانہ لم یضیعنی، تم مجھے اس غریب کے سپرد کر دو، میرا یقین ہے کہ میرا رب مجھے ضائع نہیں کرے گا۔ یہ نکاح ہو گیا اللہ کے نبی کی کہنے پر اور سنت رسول سمجھ کر یہ نکاح ہوا۔ جب پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے پھر اپنے نبوت والے ہاتھ اٹھا کے کہا اللہم صب علیہ الخیر صبا، اللہ اپنے مال کے، اپنی دولتوں کے اس کے اوپر پرنالے برسا دے اللہ۔ تو پھر حضرت انس فرماتے ہیں، حدیث پاک کے اندر ہے کہ جب مال غنیمت یا جنگوں کے لیے چندہ اکٹھا کیا جاتا، جتنا اس گھر سے چندہ نکلتا تھا کسی اور انصاری کے گھر سے اتنا مال نہیں نکلتا تھا۔ تو یہ ہے نکاح کرنے کی فضیلت اور نکاح کا پہلا فائدہ۔ پھر اللہ تعالیٰ زندگی دے گا تو اسی چینل کے اوپر نکاح کے اور فائدے بھی بیان کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے
سیب پر کرنے بنی ہوئی یا لائی بنی ہوئی لائی بنی ہوئی کیمرے تے بنائی کرے سی ایڈی سیب تھی جو ایک ہی تھی نا میرے پاس اگلے بار صدیق سیب کیوں کرے سی ایک ہی تھی میرے اتھوں نہیں کر